بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو کے اندر 15 شب براعت یعنی 15 شعبان المعظم کی رات جس کو شب براعت کہا جاتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بندے کو صرف شروع میں ہی نہیں آخر تک دیکھنے سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں، تو آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے اچھے وظائف کو سہل انداز یعنی آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، اگر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنا نام خاص دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ ہم ان چیزوں کے متعلق آپ کی ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جہاں میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو ایک وعید سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ توبوا الی اللہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم کو اپنے پیارے حبیب کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، درود پاک پڑھنے سے ہم کو بہت زیادہ فضائل و برکات ملتی ہیں، بہت زیادہ جو ہیں وہ عظمتیں ملتی ہیں، رفعتیں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی لازمی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کثرت کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ شب براعت کی رات جو آتی ہے، یعنی 15 شب جس دن ہوتی ہے، اس رات کون سا ایسا وظیفہ کیا جائے کہ جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت آپ جب سنیں گے اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ ضرور جو ہے وہ اس عمل کو کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے میں آپ کو شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ سناتا ہوں۔ میرے دوستو، شعبان المعظم اسلام کی روح سے ایک مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور برکتوں کے ماحول میں ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے۔ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی اس کے سبب سے گناہوں کی معافی ملنے والی ہے۔ یہ کنز الامال کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے رمضان کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور آپ سب سے زیادہ نفل روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ شعبان المعظم کے حوالے سے میرے دوستو بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، بہت سی روایات ہیں، جن میں سے میں آپ کو ایک سناتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی دوسرے مہینے کے مقابلے میں شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا عظیم المرتبت یعنی ایسا مرتبے میں عظیم مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ ایسا یہ مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے
کہ میرے اعمال صالحہ اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں. سبحان اللہ. سنن نسائی کی یہ روایت ہے. میرے دوستو نبی کریم جو کہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ارے ان کا بھی یہ خمان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب کو میرا نامہ اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میرا آخری عمل یہ ہو کہ یہ بندہ روزے دار ہے. تو میرے دوستو ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی اس ادا کو اپنے اندر رچ بسا لیں، تاکہ ہم بھی رمضان کے علاوہ شعبان کے میں بھی ہم کثرت کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھیں، تاکہ جب ہمارے بھی نامہ اعمال بند ہو تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھا جائے کہ یہ بندہ لازمی طور پر میرے دوستو یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بخشنے والا ہے اور یہ آخری عمل جو ہے وہ اس کا روزہ ہے. آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی روایت سناتا ہوں. وہ یہ ہے میرے دوستو، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی شعبان کی درمیانی شب یعنی 15ویں شب کو خاص توجہ فرماتا ہے. مشرک اور کینہ پرور یعنی جو کینے کا عادی ہو چکا ہے اس کے علاوہ مغفرت طلبگار کا اپنے سب بندوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر بخشش مانگنے والے کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے. یہ روایت سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو دیکھیں آپ 15ویں شب کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے، کتنی اس کی عظمت ہے کہ بندہ میرے دوستو اپنے رب کے آگے کیسے بخشش مانگتا ہے، کیسے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور میرا رب دیکھیے کیسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. رب فرماتا ہے سوائے 2 بندوں کے، جو کینہ کرتا ہو یعنی جو بغض رکھتا ہو اپنے گمان میں، حسد کرتا ہو، اور جو مشرک ہو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو، ان دونوں کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اگر مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ بہت ہی عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، بلندیوں والی رات ہے. آپ اس مہینے کی قدر کریں، اس رات کی قدر کریں، اس رات کی عظمت کو جانیے. میرے دوستو اس رات آپ اپنی عبادت میں مصروف رکھیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر جھکا لیجیے، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جائیں، اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. آئیے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. وظیفہ یہ ہے میرے دوستو کہ آپ نے 15 شعبان کی شب رات کو عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ آپ نے ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور ہر رکعت کے اندر آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یوں آپ نے میرے دوستو اس کو اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر لینا ہے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر ان نوافل کی برکت سے اپنے رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اتنی برکت ہوگی کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. نفل میں نے 2 پڑھے ہیں لیکن میرے رزق میں برکت اس قدر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں رزق کو کہاں سنبھالوں. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے وعدہ کر لیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جو بھی چوپائے ہیں، جنوں انسان حیوانات جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 15 شعبان المعظم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا سچا پکا عاشق رسول اور 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے یہ جو کرونا وائرس ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔